اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نور کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں ابھی تک ہم نے سورہ مریم کی 11 آیتوں کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کو بیان کریں گے، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے 15 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ اے یحییٰ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و نبوت عطا کی تھی، اور اپنی طرف سے محبت و طہارت عطا کی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے نکات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ حکم کے بہت سے معنی ہیں، جیسے علم و فہم، قدرت و قضاوت۔ تفسیر المیزان میں آیا ہے کہ حکم سے مراد معارف و تعلیمات الہی کا علم ہے، جو علم غیب سے متعلق ہے۔ 3 افراد کو بچپن میں نبوت ملی تھی، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح 3 آدمیوں کو بچپن میں امامت ملی تھی، حضرت امام علی النقی علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ کتاب عہد جدید میں آیا ہے کہ جناب یحییٰ کا نام لودنا تھا۔ شاید یہاں آسمانی کتاب سے مراد تورات ہو، کیونکہ کسی ایسی کتاب کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے جو جناب یحییٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 93 میں یہ حکم آیا ہے کہ آسمانی کتاب کو طاقت کے ساتھ پڑھیے۔ حنان کا معنی ہے شفقت و مہربانی۔ خداوند تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، اور جناب یحییٰ کو اپنے خدا کے ساتھ عشق تھا۔ ان کی لوگوں میں ہر دل عزیزی اور ان کی لوگوں سے محبت اللہ کی طرف سے تھی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، الہی راستے کی ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ خدا سراپا رحمان، اس کا نبی رحمتاً للعالمین، اور حنانًا مِّن لَّدُنَّا، اس کی کتاب رحمت للمؤمنین، اس کے بندے رحماء بینہم ہیں۔ زکوٰۃ کے یہاں کئی معنی ہیں، جیسے صدقہ، رشد، گناہ سے دوری اور برکت۔ جناب یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے مبارک ہدیہ تھے، اور پاک و پاکیزہ انسانی نمونہ تھے، اور وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو ہم نے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کو جان لیا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے پیغام کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ 1. رہبر کے لیے لازم ہے کہ وہ آسمانی کتاب کے ہدف و مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی پکڑ میں مضبوطی رکھتا ہو۔ 2. دین کی حفاظت اور احکام کو جاری کرنے کے لیے محکم ارادہ اور قدرت و طاقت کا ہونا لازم ہے۔ 3. دینداری میں مضبوط ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ 4. اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو بچے کو مقام نبوت عطا کر سکتا ہے۔ 5. تبلیغ و تربیت کے لیے رافت و محبت اور پاکیزگی کا ہونا لازمی امر ہے۔ 6. الفت و مودت کا سرچشمہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ 7. رافت و محبت انسان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
8. تقوی ایک عظیم سرمایہ ہے جسے ہمیشہ اپنانا چاہیے اور یہ ایک انسانی خصلت ہے. 9. تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان میں سختی اور خشکی آ جائے، بلکہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ محبت و رافت کے ساتھ پیش آئے. 10. تقوی وہ اساس و بنیاد ہے جس کے ذریعے انسان الہی لطف و کرم حاصل کرتا ہے اور محبت کا مرکز بنتا ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ خداوند عالم اگر چاہ لے تو بچے کو بھی عہدہ نبوت اور امامت پر فائز کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ دینداری میں مضبوط ارادے کا ہونا ضروری ہے. اب آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور لوگوں کی نسبت سرکش و نافرمان نہیں تھے، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں. خداوند تعالی نے ان آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی متعدد صفات بیان کی ہیں. وہ بارگاہ خداوندی میں پرہیزگار تھے، تقیاً وہ اپنے والدین کے اطاعت گزار تھے، برن اور لوگوں کے لیے جابر و ظالم نہ تھے. لم یکن جبارا عصیا. موت کے وقت سلامتی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی موت عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ہو. تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے چند نکات. اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے پیغام کو بھی جانتے ہیں. 1. ہمارا مقام و منصب ہمیں والدین کی یاد سے غافل نہ کر دے. اگر پیغمبر بھی ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. 2. والدین کے ساتھ نیکی تقوی الہی کا حصہ ہے. 3. والدین کے ساتھ وہ نیکی قابل ستائش ہے جس میں ذرہ برابر نافرمانی نہ ہو. 4. والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنا سرکشی اور گناہ ہے. 5. اولیاء اللہ پر صرف ان کی زندگی میں درود و سلام بھیجنا مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر دور میں بھیجنا چاہیے. 6. سلام کرنا چھوٹے پن کی علامت نہیں ہے، خداوند تعالی بھی سلام کرتا ہے، درود سلام علیہ. 7. اولیاء اللہ کی ولادت کا دن ہو یا وفات کا دن ہو، دونوں محترم اور معزز ہیں، یہ قرآنی امر ہے. 8. اولیاء اللہ کی زیارت پڑھنا کہ جس میں ان پر سلام پڑھے جاتے ہیں، قرآنی حکم ہے. 9. تقوی اور والدین کے ساتھ نیکی دنیا و آخرت کی زندگی میں سلامتی اور خاتمہ بالخیر کے وسیلے ہیں. تو ہم نے یہ جانا کہ سلام کرنا چھوٹے پن کی علامت نہیں ہے بلکہ خداوند عالم بھی سلام کرتا ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کو آپ بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سلسلے میں ضرور بتائیں اور ہمارے اس سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.